السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ محمد میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ لوگ بے شمار اختلاف پاتے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ایک بندے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں دے اور غیب کی اس کی ہر بات صحیح ثابت ہوتی جائے اور اس میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف تمہیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے۔ تدبر کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے انجام پر غور و فکر کرنا اور پھر اپنی زندگی کا لایا عمل اس کے مطابق بنانا، یہ تدبر ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کہا ہے اور ام الکتاب کہا ہے، یعنی اس کے اندر پورا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جس طرح ایک گٹھلی کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، اس طرح سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن ہے۔ ہمیں اسی لیے نماز میں روزانہ تقریباً 17 بار فرائض میں ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ یعنی یہ جو سورہ ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور 4 پیراگراف اس کے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں کہ جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھائیں اور منہ کھول دیں اور اپنی جو چیز ہے وہ مانگنا شروع کر دیں، بلکہ اس ذات کی پہلے تعریف ہو، حمد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، ورنہ وہ دعا جو ہے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنی جو آپ چیز مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا۔
مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے جو دعا کے، جس کے اندر آداب بیان کیے گئے ہیں کہ دعا جس سے مانگی جا رہی ہے اس کی تعریف ہو۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ استحقاق دعا ہے کہ ہم تجھ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک مزدور ہوتا ہے، وہ کسی کا کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس سے مزدوری مانگتا ہے، وہ مزدوری اسی سے مانگتا ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگتا۔ ہم نے مزدوری کی ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، جی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم نے مزدوری اللہ کے لیے کی ہے تو مانگیں گے بھی اسی سے۔ اسی لیے ہم دعا کا یہ حق رکھتے ہیں۔ اور اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے؟ دعا کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جن پر تیرا غضب ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ دعا کی وضاحت ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ قرآن پر تدبر نہ کرے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اس کے قول و عمل کے اندر مطابقت نہیں ہوتی، حالانکہ عام فہم باتیں ہوتی ہیں۔ تکرار کے ساتھ وہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے 17 بار فرائض کے اندر یہ سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب آپ دیکھ لیں اسی لفظ کو کہ بار بار بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے ہدایت، اور یہ ہدایت جو ہے یہ رزق سے، نصرت اور فتح سے، ہماری دنیاوی ضروریات سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے ہمیں روزانہ 17 بار کہا ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کو صحیح راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو وہ بھٹک جائے گا، گمراہی کے راستے پر چل نکلے گا۔ اگر ہمیں رزق جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اگر وہ نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی ختم ہوگی۔ لیکن اگر ہدایت نہ ملی اور ہدایت پر استقامت نہ ملی تو پھر ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ جہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کی نیت کے اندر تا دم حیات، بلکہ جنت میں جانے تک ہدایت اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہو، پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے تک۔ کیوں؟ اگر راستے میں تا دم حیات ہدایت نصیب نہ ہوئی تو پھر بھی خسارہ ہے۔ اب ایک بندہ 17 بار فرائض کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم تکرار کے ساتھ مانگتا ہے، لیکن تدبر نہیں ہے۔ تدبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل اور قول کے اندر تضاد آ جاتا ہے۔ کیسے کہ وہ کافروں کے تہواروں کو مناتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب برستا ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں، یعنی یہ آپ دیکھ لیں کافروں کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جی آج 14 فروری ہے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انگریزوں کا یہ دن ہے، ان کا تہوار ہے، اور اسلامی ملکوں کے اندر، مشرقی ملکوں کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی محبت کی تجدید کے نام پر فحاشی کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ویلنٹائن کون تھا؟ یعنی انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق یہ رومیوں کا ایک دیوتا تھا،
اس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ولٹائن عیسائیوں کا پادری تھا، اور عیسائیوں کا جو پادری ہوتا ہے وہ جتنے اونچے رتبے پر فائز ہوتا ہے وہ اسی یعنی نکاح سے کنارہ کشی کرتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے گرجوں کے اندر جو اپنے آپ کو وقف کرنے والی راہبائیں ہوتی ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتی۔ رہبانیت ابتدعوها، اللہ نے فرمایا کہ رہبانیت دنیا سے کنارہ کشی کرنا انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا۔ اب یہ جو پادری تھا اسے اپنی ایک راہبہ کے ساتھ عشق ہو گیا اور اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، شادی کر نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے 14 فروری کے دن اس راہبہ سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ 14 فروری کو اگر تم مجھ سے تعلقات قائم کرو گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اس نے گرجے کا احترام اور تقدس کو پامال کیا۔ جب عیسائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی لگا دی۔ تو ان لوگوں نے پھر اسے شہید محبت کا نام دیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی شہید جمہوریت ہے، کوئی ہے، یعنی یہ جو ایک بندہ زبان سے کہتا ہے، تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور پھر کافروں کے تہواروں کو مناتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ زبان سے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اور پھر ان کے طریقے کو اختیار کرے، بلکہ اسے تو اس مشابہت سے زیادہ دور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے۔ اگر تمہارے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ یہ ہمارے ہاں یعنی جی عام فہم بات ہے، زبان سے قل هو اللہ احد بھی کہہ رہے ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور پھر عیسائیوں کو کرسمس پر اب یہ بیکری والے یہ مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، تو اس کے قول اور عمل کے اندر تضاد ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ سیدھے راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا ہے من یطع اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم بھی ایک بندہ کہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اور انعام یافتہ لوگوں کے جو طریقہ ہے ان سے ہٹ کر عمل کو اختیار کرے، تو یہ بھی اس کے قول اور عمل کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ فلاں دن کو، فلاں رات کو، فلاں وقت کو یہ تم عبادت کے لیے خاص کر لو۔ حالانکہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت خاص نہیں کیا کہ اس وقت تم عبادت کرنی ہے اور اس وقت تم نے عبادت سے غفلت برتنی ہے، بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یقین یعنی موت آ جائے، تادم حیات ہم نے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا کہا گیا ہو کہ فلاں رات تم عبادت کر لو اور فلاں باقی جو ایام ہیں
ان سے اگر تم غافل بھی ہو تو تمہاری نجات پکی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ تو اللہ کی عبادت سے غافل تو ہیں ہی، لیکن کچھ مذہبی لوگ اور کچھ درویش اور علماء وہ اس بات کا پرچار کرتے ہیں، اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ سال کے اندر 2-3 راتیں ہیں، وہ اگر تم جاگ لو اور 2-3 روزے ہیں وہ اگر تم رکھ لو، باقی اگر نماز نہ بھی پڑھو، روزہ نہ بھی رکھو تو تمہاری نجات پکی ہے۔ فرض نماز نہ بھی پڑھو، بس 2-3 راتیں ہیں وہ جاگ لو۔ یہ رات میں دکان سے واپس آ رہا تھا تو پھل والا جلدی دکان بند کر رہا تھا، نگینا چوک والا۔ میں نے اسے پوچھا خیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سارا سال تو نماز پڑھتے نہیں، چلو آج ساری رات اللہ کی عبادت کر لیں۔ یعنی یوسوس فی صدور الناس، اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کیسے ڈالتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر ایک ترتیب ہے، پہلے ایمان ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، پہلے ایمان ہے، عقیدے کی درستگی ہے، پھر وعملوا الصالحات ہے، پھر نیک عمل ہے، لیکن نیک عمل میں ترتیب ہے، پہلے فرائض ہیں پھر مستحبات ہیں، لیکن شیطان اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے، ایک بندے کو تہجد پڑھنے پر لگا دیتا ہے، ذکر و اذکار پر لگا دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنی، عقیدہ درست نہیں کرنا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سارے سال تو ہم نے نماز نہیں پڑھتے، چلو آج ہم یعنی کہ ساری رات عبادت کر لیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی دن کو خاص نہ کرو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، آپ کا فرمان ہے، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی دن کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مثلا وہ چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھ رہا ہے اور ان ایام میں جمعہ بھی آ گیا تو پھر تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افضل الایام، دنوں کا سردار دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں جو چیزیں خاص ہیں وہ آپ نے بیان کر دی ہیں، لیلۃ القدر ہے، رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شدت اور زور کے ساتھ عبادت کرتے تھے، یہ نہیں کہ باقی ایام میں تم غفلت برت لو۔ عرفے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اس طرح عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کے بارے میں ویسے تو بے شمار احادیث ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ سب کی سب ضعیف ہے۔ ہاں ایک روایت ہے جو طبرانی کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر ہے، کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنی مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 بندوں کو۔ وہ 2 بندے کون سے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا؟ ایک شرک کرنے والا، یہاں تک کہ شرک کو چھوڑ دے، دوسرا وہ بندہ جس کا اپنے بھائی کے بارے میں دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی بغض ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی چراغاں کرنی ہے، کوئی پٹاخے چلانے ہیں، قبرستانوں کے چکر لگانے ہیں۔ یہ 15ویں شعبان، یہ روایت کیا تقاضا کر رہی ہے کہ 15ویں شعبان کو سالانہ رپورٹ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 بندوں کے، تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو توحید پر لے آؤ۔ یہ اس بات کا تقاضا یہ روایت کر رہی، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، رکوع سجدوں کا مرکز تمہاری کون سی ذات ہے، تاکہ تمہارا ہر عمل جو سال کا ہے وہ اللہ قبول کر لے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں دلوں کو صاف کر لو۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی محفل جما لو، ساری رات عبادت کرو۔
قبرستانوں کے چکر لگاؤ. یعنی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ مغفرت ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم کوئی محفل لگا لیں، کوئی عبادت کر لیں. بات دراصل یہ کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انعام یافتہ گروہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہمارے لیے یہ انعام یافتہ لوگ ایک نمونہ ہے. ان لوگوں نے تو یہ کام کیا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی انہیں حاصل نہیں ہوئی ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے. کیونکہ نیکی کے یہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے. جنت میں جانے کا ہر راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیکی بائی پاس کر کے ہم تک پہنچ جائے اور آپ محروم. ہاں ایک روایت صحیح مسلم کے اندر ہے جس کے اندر 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بیان کرتے ہیں. روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آپ کے پاس جو چادر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر بچھا لی اور آپ لیٹ گئے اپنے جوتے اتار کر. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے ہیں اور باہر کی طرف چلے گئے. تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جنت البقیع میں چلے گئے، یعنی جہاں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے. جنت البقیع کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی ہے ان کی مغفرت کے لیے. دعا کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ واپس پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ چلے، میں بھی آہستہ آہستہ آگے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے، میں بھی تیز. جب آپ دوڑے میں بھی دوڑی، یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے گھر پہنچے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں چپ کر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بتلا دے، ورنہ مجھے وہ لطیف اور خبیر ذات بتلا دے گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے جنت البقیع گئی. جب آپ بتائے بغیر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم سو گئی ہو، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ جنت البقیع والوں کے پاس جائیں اور جا کر دعا کریں. تو میں جنت البقیع والوں کے پاس گیا اور دعا کی. یعنی یہ روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، لیکن بات دراصل وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے کا ارادہ کر رہے ہیں. آپ کی بیوی تو سو رہی ہے اور اس کے بعد یہ دن کئی بار آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کوئی ایسی تلقین نہیں کی ہے کہ یہ رات عبادت میں گزارو. اس کے برعکس آپ نے لیلۃ القدر کے لیے اپنی بیویوں کو بھی جاگنے کی تلقین کی، اپنے صحابہ کو بھی تلقین کی ہے. اور کچھ واعظین، رات آپ نے سنا ہوگا، کچھ واعظین جو ہیں وہ یہ قرآن کی جو آیت جو سورۃ دخان کی ہے وہ بار بار پڑھتے رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن سے تو پوچھ لیں کہ تقدیر کے فیصلے جس رات ہوتے ہیں وہ کون سی رات ہے، وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور جہاں کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. انہ کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر امر حکیم کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ بابرکت رات جو ہے یہ تو رمضان کے اندر ہے، نہ کہ شعبان کے اندر. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے
یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب تم قرآن بار بار سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن روزوں کے سورہ بقرہ کے اندر احکام آیا تو ھدی للناس کہا ہے، ھدی للناس۔ یہ قرآن جو ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جس طرح بارش آسمان سے برستی ہے، وہ چٹیل زمین پر بھی برستی ہے، پتھریلی پر بھی برستی ہے، نرم زمین پر بھی برستی ہے، لیکن فائدہ اس زمین کو ہوتا ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ قرآن کی بارش رمضان میں سب لوگوں کے کانوں پر ہوگی، ہر بندہ قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن فائدہ اس بندے کو ہوتا ہے کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ یعنی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے کچھ پارے تیار کر لے، اور جن کے اندر ان کو پڑھے تو اسے سمجھ آئے کہ میرا رب مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے اور میرا رب مجھ سے کس انداز سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ مہینہ جو ہے شعبان کا، یہ رمضان کی تیاری کا ہے۔ اللہ کا فرمانا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً، اگر ان منافقین کا ارادہ نکلنے کا ہوتا جہاد کا تو ضرور اس کے لیے تیاری کرتے۔ یعنی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ پہلے سے تیاری کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کریں، کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ گناہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں، اور جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے بھاگنا، اس سے دور رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہر بندہ یہ تیاری کر لے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، ان پر شرمندگی محسوس کرے، اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ سے رحمت مانگے۔ اللہ سے رحمت مانگے، یہ ایسا ایندھن ہے جو بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن توبہ میں استقامت نہیں ہو رہی، بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، بار بار میں شیطان کے رستے پر چل رہا ہوں، تو بندہ اللہ سے رحمت مانگے، کیونکہ اللہ کا فرمانا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب اب شیطان کے رستے پر چل نکلتے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم پر اپنے رب کی نعمتیں ہیں جو وہ کس کس کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بندے پر اللہ کی جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرے۔ آپ جو بھی فضل چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہو جائے۔ جنت اللہ کی رحمت ہے، یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ کسی بندے کو بھی عملوں سے حاصل نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر لے گی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن سے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ روزانہ 15 منٹ، صرف 15 منٹ قرآن کی غور سے تلاوت سنیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ روزانہ 15 منٹ۔ جب ایک بندے کو رحمت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے، اس طرح ایسے عمل کرے جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا باعث ہے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ جب بندہ اپنی اس نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر۔ آپ کا کوئی بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کرنے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔
اور اگر وہ شام کی عادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ اس طرح کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر یعنی جو بھی عمل کریں رات سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ کوئی اگر آپ کو نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ نیکی اس کی آپ نے مجھے توفیق دی ہے، اس پر تیرا شکر ہے، کیونکہ اللہ کا فرمانا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ امت جو ہے یہ صبر کر گئی لیکن شکر نہیں کر سکی۔ یعنی آپ دیکھیں فرعون جو اتنا ظالم تھا، ان کے بچے ذبح کرنے آ جاتا تھا، بچہ پیدا ہوا اس نے فوجی بھیج دیے، بچے ذبح ہو گئے، اس کو برداشت کر گئی۔ پوری کی پوری قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، اس کو برداشت کر گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات عطا فرمائی، منو سلوا اللہ بغیر کسی محنت کے انہیں کھانا مل گیا، بادلوں کا سایہ ملا، تورات کتاب ملی، بے شمار نعمتیں ملی، تو اس پر وہ شکر نہیں کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی شکر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن شکر کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے یہ اس کو محفوظ کرتا ہے اور نعمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ پہلی امتوں میں سے بنی اسرائیل جب اس نعمت پر منو سلوا کی نعمت پر شکر نہ کر سکی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم شہر میں اترو، تمہارے لیے محنت کرو، کماؤ، ہل جوتو، پھر تمہارے لیے یہ ترکاریاں ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ مفت کے کھانے اب تمہارے لیے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ صبر کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور بندہ ہمیشہ ایک ہی حال میں نہیں رہتا۔ کبھی بندے کا دل چاہتا ہے نیکی زیادہ کرنے کا، کبھی بندے کا دل چاہتا ہے نیکی کم کرنے کا، کبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ یعنی بندے کی جو حالت ہے یہ رات اور دن کی طرح بدلتی رہتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے۔ تو بندہ اس رات اور دن کو دیکھے کہ یہ رات اور دن روزانہ آ رہے ہیں، لوگوں چھوٹوں بڑوں کو موت اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی رات کو گناہ کیا ہے تو صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، دن کے وقت کوئی گناہ کیا ہے تو رات آنے سے پہلے توبہ کر لیں، یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اور جو وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، جن کی زندگیاں راتوں کی طرح ہے۔ اگر آپ کی زندگی دن کی طرح ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر رات کی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں، اللہ کی کثرت سے حمد کریں۔ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ اس کی تیاری کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے یہ اللہ کے آگے اعتکاف میں جھک جائے، اللہ کے آگے اعتکاف کر دے ابھی سے۔ یعنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، نیکیاں زیادہ کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے کا شوق ابھی سے پروان چڑھ جائے۔ یعنی اللہ کے آگے اعتکاف کیا ہے اس کی محبت ہو، ورنہ آپ دیکھیں یہ اگر دل کو اس بات کی عادت نہ ڈالی جائے تو دل اور چیزوں میں مشغول ہو جائے گا۔ یعنی دل کن چیزوں میں کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی کوئی نوکری مل جائے، ابھی کوئی کاروبار سیٹ ہو جائے، یہ جو کچھ رقم آ جائے ہم فلاں مقام پر چلے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ جو مورتیاں ہیں جن کے آگے تم اعتکاف کرتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر ان مورتیوں کی محبت تھی اور وہ ان کے آگے اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کے دل میں ابھی سے اللہ کی محبت آ جائے، رمضان آنے والا ہے۔ اور آسیہ کی کیا دعا ہے؟ وہ کہتی تھی ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یعنی پہلے اس نے اللہ کا قرب مانگا ہے، پھر جنت میں گھر مانگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی توفیق بندے کو کیوں نہیں ہوتی؟ بندہ تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ میں استقامت کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچے نعمتیں مل رہی ہیں، نعمتوں پر شکر کیوں نہیں میں کرتا؟
ان نعمتوں کو گنے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی علم ہے اور علم پر عمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے عمل مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور یہ سوچے کہ گناہوں میں تو میں جلدی کرتا ہوں لیکن نیکی میں تاخیر کیوں کر رہا ہوں؟ یا اللہ جی میری حالت بدل ڈال۔ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، آخرت قریب آ رہی ہے اور بندے اس سے غافل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، روزانہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور دے دے۔ اگر وہ ہاتھ روک لیتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں روزانہ دینے کی عادت ڈالیے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ درود ابراہیمی کی کثرت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ملاقات ہونی ہے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، کیا میرا کوئی عمل کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف جانے والے راستے بے شمار ہیں، لیکن وہ سب کے سب جو راستے ہیں وہ دل کی سے جاتے ہیں، جسم سے نہیں ہو جاتے، دل سے جاتے ہیں۔ دل سے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو اللہ کے آگے مطیع و فرما بردار بنا دیا جائے، کیونکہ دل جو ہے یہ ایمان کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے تو آپ کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے کہ میری ضرورت ایک ہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ میری کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جن نعمتوں پر میں آج ہوں ان پر اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ رکھے اور مجھے ہمیشہ برکت سے نوازتا رہے، تو وہ بندہ تلاش کرے کہ میرے رب کی پسندیدہ چیز کیا ہے، کیا عمل ہے۔ وہ ان اللہ کے پسندیدہ عمل کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت سے نوازے گا اور ان چیزوں پر ہمیشہ رکھے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔